سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلایا کریں۔ یہ مدت اس کے لیے ہے جو کوئی دودھ کی تکمیل کرنا چاہے، اور جس کا بچہ ہے یعنی باپ، اس کے ذمے ہے ان ماؤں کا کھانا اور کپڑا قاعدے کے موافق۔ کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق۔ کسی ماں کو تکلیف نہ پہنچانا چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس کے بچے کی وجہ سے۔ اور مذکورہ طریقے کے مثل اس ذمے ہے جو کوئی وارث ہو۔ پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں۔ اور اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی انا کا دودھ پلوانا چاہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا طے کیا ہے قاعدے کے موافق۔ اور حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ حق تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ آیات میں نکاح اور اس کے متعلقات کا بیان چل رہا ہے۔ نکاح کے بعد نکاح کے مقاصد میں سے اولاد بھی ہے کہ نسل انسانی کا بقا اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے چاہتے ہیں۔ تو جب اولاد دنیا میں آتی ہے، بچہ دنیا میں آتا ہے، تو اس کی پہلی جو ہے وہ دودھ ہے، بہت نرم اللہ نے اس کی غذا رکھی ہے۔ تو دودھ میں بھی سب سے اچھا دودھ اس کے لیے اس کی ماں کا دودھ ہے، طبی لحاظ سے بھی، اور شریعت کا منشا بھی یہ ہے کہ ماں بچوں کو دودھ پلائے، جیسے کہ آیات میں فرمایا کہ مائیں اگر ان کو کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی طبی عذر نہیں ہے، تو وہ اپنے بچوں کو 2 سال پورے دودھ پلایا کریں۔ یعنی دودھ موجود ہے اور کوئی عذر نہیں ہے تو بلا عذر اس کو ترک کرنا یہ مناسب نہیں، اچھا نہیں۔ اور اللہ کے ہاں یہ گویا کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور اس دودھ پلانے کی مدت میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ایک خاتون جو ہے وہ نکاح کے اندر ہے، ماں ہے، باپ اس کے سر پہ موجود ہے، تب تو اس کا خرچہ وہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ ماں کی جو نان نفقہ ہے اور اس کی جو کپڑا جوتی ہے اس کی ذمہ داری والد پر آتی ہے، اس کے میاں پر آتی ہے، تو دودھ پلانے کے دوران بھی یہ آئے گی۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے ذمے ماؤں کا خرچہ اور کپڑا ہے، یعنی عورت کے ذمے از خود اپنا نفقہ نہیں ہے، یہ اس کے ذمہ دار اس کا خامد اور شوہر ہے، بچے کا باپ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ طلاق ہو چکی ہے، علیحدگی ہو چکی ہے ماں باپ میں، تو اس صورت میں بھی عورت جو ہے وہ
بچے کو دودھ پلانا چاہیے اس کو. ہاں البتہ فرق اتنا ہے کہ جس صورت میں نکاح میں عورت موجود ہے اس صورت میں تو دیانتاً وہ پابند ہے, اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے اگر نہیں پلاتی بغیر کسی عذر کے. اور اسی طریقے سے طلاق ہو گئی مگر ابھی عدت باقی ہے, تو عدت یوں سمجھیے کہ یہ نکاح کا تتمہ اور ضمیمہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ نکاح والے ہی ہوتے ہیں. گویا کہ نکاح ختم ہوتا ہے اور اس کے کچھ جو ہے وہ اثرات ابھی باقی ہے جو عدت میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. تو اگر عدت میں عورت موجود ہے تب بھی اس کے ذمہ ضروری ہے کہ بچے کو دودھ پلائے, لیکن اگر عدت بھی ختم ہو چکی ہے تو اب اس کی ذمہ داری میں یہ داخل نہیں ہے, ذمہ داری میں داخل نہیں ہے. اگر پلانا چاہے تو اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ انکار کرے تو انکار کرنا چاہے تو کر سکتی ہے, اس کو یہ حق حاصل ہے. اس صورت میں پھر مرد جو ہے وہ پابند ہوگا کہ وہ یا تو بچے کو کسی اور عورت کا دودھ پلوائے, کسی دایا کا دودھ پلوائے, یا پھر اسی سے وہ کہے کہ تم اس کو پلا دو. اس صورت میں یہ اس دودھ کی پلائی کی اجرت کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے کہ اب میں مفت میں دودھ نہیں پلا سکتی اس بچے کو, تمہارے بچے کو. ہاں جب نکاح میں موجود ہے یا عدت میں موجود ہے تب اس کو یہ مطالبہ کرنے کا حق حاصل نہیں. یہاں سے ایک اصول جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے, جو فقہا نے اصول اس کا مستنبط کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو کام کرنا کسی شخص کے ذمے دیانتاً واجب, یعنی فیما بینہ و بین اللہ, اس کے ذمے ایک کام کرنا ضروری ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے, اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے, قانونی ذمہ داری بنتی ہے, شرعی ذمہ داری بنتی ہے, اس کے ذمے یہ کام کرنا ہے. اب وہ بندہ اگر کسی سے اس کام پر مزید اجرت کا مطالبہ کرتا ہے یا کہتا ہے مجھے کچھ دو تو میں کام کروں گا, تو یہ رشوت ہوتی ہے, یہ جائز نہیں ہوتی. کیوں؟ جیسے یہاں دیکھیں کہ وہ خاتون جب وہ نکاح میں موجود ہے یا عدت میں موجود ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے. اب وہ کہتی ہے میں نہیں پلاتی. بھئی اگر تو کوئی عذر ہے تو پھر تو اچھی بات ہے, نہ پلاؤ. لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور تم پیسے لے کے پلانے پر تیار ہو تو اس کا مطلب عذر تو کوئی نہیں, کام کر سکتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کام پر اجرت کا مطالبہ کر رہی ہے. تو یہ ایک ایسی ذمہ داری پر اجرت کا مطالبہ کر رہی ہے جو اس کے ذمے بنتی ہے. اسی پر بہت سارے پھر آگے احکامات متفرع ہوتے ہیں, احکامات اس سے نکلتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کی بہت ساری صورتیں اس میں داخل ہے. کمپنی کا پرچیز مینیجر ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اچھی چیز کمپنی کے لیے مناسب ریٹ پر پرچیز کرے. اسی چیز کی وہ تنخواہ لیتا ہے, اسی کام کے لیے اس کو رکھا گیا ہے. جو بھی اس کے پاس آرڈر آئے گا, چیز اگر معیار کے مطابق ہے, ریٹ مناسب ہے تو اس کو پرچیز کرے, کمپنی کو پرچیز کر کے دے کیونکہ ان کا نمائندہ ہے. اب وہ اس پر مزید آنے والی پارٹی سے کہتے ہیں مجھے کیا دو گے, تو یہ جو مجھے کیا دو گے یہ ایک ایسی ذمہ داری پر یہ پیسہ مانگ رہا ہے جو اس کا کام ہے, تو یہ رشوت ہے. اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا ایک سیکٹر ہمارے ہاں موجود ہے میڈیکل کی فیلڈ میں, دوائیوں کی فیلڈ میں. جو دوائیوں کے ریٹ وغیرہ میں وہ تو سب ایک طرف, یہ ایک ڈاکٹرز کا مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے دوائی لکھنے پر میڈیکل کمپنیوں سے پیسے مانگتے ہیں, یا بغیر مانگے ہی لے لیتے ہیں. انڈرسٹوڈ ہوتا ہے, کہیں مانگ کر لیتے ہیں, کہیں ویسے ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے آپس کی. تو یہ جو ڈاکٹر لے رہا ہے یہ بھی ایک ایسی چیز پر پیسہ لے رہا ہے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر یا تو سرکاری کہیں جگہ بیٹھا ہوگا, تنخواہ لے رہا ہے, الاؤنسز لے رہا ہے, پینشن لینی اس نے کل کو, یہ سب اسی لیے لے رہا ہے کہ جو مریض آ رہا ہے اس کو اچھا مناسب اس کی مالی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے نسخہ فراہم کرے, اس کو دوائی لکھ کر دے. اب اس ذمہ داری پر مزید پیسے لینا یہ ایسے جیسے ماں مطالبہ کرے کہ مجھے پیسوں کے دودھ کے پیسے دو. یا پھر اگر وہ فیس لے رہا ہے, پرائیویٹ بیٹھا ہوا ہے, تو مریض سے وہ آلریڈی چارج کر چکا ہے فیس کی شکل میں کہ میں تمہیں اچھا مخلصانہ مشورہ دوں گا. اب اس پر مزید وہ کمپنی سے یہ کہے کہ مجھے کچھ دو, تو یہ رشوت ہے. یہ ایک ایسی رشوت ہے کہ جس کی طرف لوگوں کا دھیان بھی نہیں ہے. تو یہ سب اسی اصول کے تحت آتا ہے کہ جو کام آپ کی ذمہ داری میں داخل ہے کرنا بنتا ہے. اسی طریقے سے اور تھوڑا سا چلے جائیں, ہمارا جو پولیس کا محکمہ ہے اس کے اندر بھی یہ بات آئے گی کہ ایک بندہ جو ہے مظلوم ہے, آپ پولیس والے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ بے گناہ ہے, لیکن کہتا ہے کچھ دو گے تو چھوڑیں گے, تو یہ رشوت ہے.
کیونکہ ایسے بندے کو چھوڑنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جج کو معلوم ہے کہ یہ بندہ مظلوم ہے، یہ واقعتاً انصاف کا مستحق ہے، وہ کہتا ہے کچھ دو گے تو انصاف دوں گا۔ یہ بھی اسی طرح داخل ہے کہ وہ کام تو کر رہا ہے لیکن وہ کام ایسا کر رہا ہے جو پہلے سے اس کے ذمے میں بنتا ہے، اب اس پر ایکسٹرا پیسوں کا مطالبہ کرنا یہ رشوت ہے۔ تو رشوت جو ہے اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ناجائز چیز کو جائز کرنا، ناحق کام کو حق باور کرنا، حق ثابت کرنا، یہ بھی رشوت ہوتی ہے، یا جو کام آپ کے ذمے بنتا ہے آپ اس پر مزید کچھ مطالبہ کرتے ہیں تو یہ بھی رشوت اور مال حرام ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اسی ایک اصول سے آگے اتنے سارے مسائل جو ہے فقہاء کرام نکالا کرتے ہیں۔ تو ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلائے۔ اب اس پر جس زمانے میں اس کی ذمہ داری ہے اس زمانے میں وہ مزید اجرت کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایگریمنٹ کرے گی بھی، نکاح میں ہوتے ہوئے خامن سے کہے کہ مجھے پیسے دو، اور لاجک یہ دے، یہاں بھی لاجک موجود ہے، جتنے بھی ہمارے لوگ رشوت اس طرح کی لیتے ہیں وہ لاجک دیتے ہیں کوئی نہ کوئی، تو لاجک ہر کام کے پیچھے ہوتی ہے۔ چور ڈاکو وہ بھی اپنی ایک لاجک رکھتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر لاجک جو ہے اس کو معتبر بھی مانا جائے، کیونکہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہتا میں غلط کام کر رہا ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے سارے چور ہیں۔ یہ کم سے کم آخری درجے کی لاجک یہ ہے کہ سارے چور ہیں۔ یہ کون سی دلیل ہے بھائی؟ تو اس کی بھی لاجک موجود ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ تو نے کسی اور کو بھی تو دینے ہیں، اگر میں کہتی ہوں میں نہیں پلاتی تو تم کسی اور کو بھی تو دو گے، تو جب جو اور کو دو گے تو مجھے ہی دے دو۔ ویسے تو ریزنیبل بات ہے، لیکن قرآن پاک نے کہا نہ، یہ بات نہیں چلے گی۔ جو ماں ہے اس کی ذمہ داری داخل ہے، جب وہ پلانے پر آمادہ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ذمہ داری میں کوتاہی برت رہی ہے۔ پیسوں کے لیے اس نے انکار کیا تھا، اب جب پیسے مل رہے ہیں تو اب اقرار پہ آ گئی ہے، اس لیے اس کو پیسے نہیں ملیں گے۔ اگر ایسے پلا بھی دے گی تو اجرت کی مستحق نہیں ہوگی، یہ اس کے لیے لینا اس کا حلال نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعها، فرمایا کہ یہ جو عورتوں کے ذمے دودھ پلانے کا اللہ نے حکم دیا ہے یہ ان کی استطاعت کے موافق ہے، یہ استطاعت سے بڑھ کر نہیں ہے، اللہ نے ان کی کیپیسٹی بھی رکھی ہے اتنی کہ وہ بچوں کو اتنا دودھ پلا سکتی ہیں تو پلائیں گی۔ اور پھر آگے کچھ صورتیں ذکر فرمائی کہ جن میں یہ کہا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عورت دودھ نہیں پلا سکتی، کوئی بیماری ہے، کوئی شرعی عذر ہے، طبی عذر ہے، تو اس صورت میں بہرحال اس کو مجبور نہ کیا جائے، نہ اس کو مجبور کیا جائے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت سے دودھ پلوانا نہیں چاہتا کسی وجہ سے، اس کے بھی کئی آزار ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں عورت اس کو مجبور نہ کرے کہ مجھ سے ہی تم دودھ پلاؤ۔ یہ نکاح میں ہوتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے، اور نکاح سے بعد طلاق ہو جانے کے بعد، علیحدگی ہو جانے کے بعد عورت موجود وہ کہتی میں پلا سکتی ہوں، مرد کہتا نہیں میں نے تم سے نہیں پلوانا، میں نے تو کسی اور عورت سے پلوانا ہے۔ تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو جو دوسری ہے دودھ پلانے والی وہ پیسوں کا زیادہ مطالبہ کرتی ہے اور ماں کم میں پلا رہی ہے تو پھر تو ماں زیادہ حقدار ہے، لیکن اگر وہ جو ہے وہ برابر کا یا ماں زیادہ کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بہرحال صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، تو قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ اس صورت میں بس اصول بیان کر دیا کہ دونوں جانب کے نقصان کا خیال رکھا جائے، کسی ایک جانب کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ اس کے بعد آگے حکم یہ بیان فرمایا کہ اگر تو باپ موجود ہو تو دودھ کا انتظام کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر باپ دنیا میں نہیں ہے، مر گیا ہے، بچہ یتیم ہے، تو اس صورت میں اگر تو بچے کا اپنا مال موجود ہے تو اس کے اپنے مال میں سے اس کے دودھ پلائی کا خرچہ نکالا جائے گا اور اس کی جو پرورش کا خرچہ اس میں سے نکالا جائے گا۔ اور اگر اپنا مال موجود نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا وارث کون ہوگا، یعنی آج اگر یہ بچہ مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اس کا وارث کون ہے؟ شرعی اعتبار سے وراثت ہوتی ہے، حصے متعین ہوتے ہیں، تو جو اس کے محرم رشتہ دار ہیں، ذی رحم محرم ہیں اور وارث کے بننے والے ہیں، ان کے ذمے پھر اس کا نفقہ اپنے اپنے وراثت کی ترتیب سے آئے گا، وہ پھر ذمہ دار ہوں گے اس کے دودھ پلانے کے۔ تو یہ دودھ کے بارے میں بھی اصول ہے اور عام نفقہ جو ہے اس کے بارے میں بھی اصول ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ 2 سال کی مدت تو ہم نے دے دی، قرآن پاک نے کہا کہ 2 سال دودھ پلائیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپس کی باہمی مشاورت سے کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے، وہ اگر اس سے پہلے ہی دودھ چھڑوانا چاہیں تو چھڑوا سکتے ہیں،
فلا جناح علیہما، میاں بیوی دونوں آپس کی مشاورت سے اگر بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر علیحدگی کے بعد میاں کہیں اور سے دودھ پلوانا چاہتا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، لیکن اس صورت میں فرمایا کہ وہاں جو آپ معاملہ کرو گے تو یہ چونکہ اجرت کا معاملہ ہے، اجارے کا معاملہ ہے، باقاعدہ آپ گویا کہ سروسز لے رہے ہیں کسی سے، تو ان کے ساتھ جو آپ کی ڈیل اور ایگریمنٹ ہے وہ بہت کلیئر ہو جانا چاہیے، اور ان کی اجرت جو ہے وہ ان کو دے دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس بیچاری کی جو دودھ پلائے گی بچے کو اس کی اجرت کو مارا جائے یا اس کو جو ہے پسے پش ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ یہ جب تم ان کو اجرت ان کے حوالے کر دو تو اب کسی اور سے دودھ پلانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخر میں پھر یہ فرمایا کہ یہ احکامات بیان کرنے کے بعد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی ہر حکم، شریعت کا ہر حکم جو ہے وہ معمولی نہیں ہے کہ ہم سمجھے کہ یہ تو کر لیا سو کر لیا، نہیں کیا تو نہیں کیا، بلکہ اللہ آخر میں یہ جو ہے وہ تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ سب احکامات تمہیں دے رہے ہیں اور ہم دے رہے ہیں، ہمارا حکم ہے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ ان احکامات پر عمل کرنے میں خوف خدا دل میں انسان کے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس دنیا میں جہاں کوئی جدھر ذبح ہوتا ہے اس کو ادھر رکھ کے ذبح کر دو، نہیں، پہلی جوابداری انسان کی اللہ کو ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک کے لیے گویا کہ یہ ہے، ماں کے لیے بھی ہے کہ ماں اگر فی الواقع دودھ پلا سکتی ہے، سمجھتی ہے کہ میں پلا سکتی ہوں لیکن پھر بھی نہیں پلاتی تو یہ مجرم ہے، اوپر سے چاہے وہ جھوٹا سچا عذر کوئی گھڑ لے کر دے، کسی ڈاکٹر سے رپورٹ بنا لے کہ نہیں یہ اس کا دودھ بچے کے لیے اچھا نہیں ہے، فیک رپورٹ ہو، تو لوگوں کے لیے تو ختم ہے یہ بات، لیکن اللہ تو جانتے ہیں اس نے کیا کیا۔ یا باپ جو ہے وہ دودھ کا نظام کر سکتا ہے، اچھا کر سکتا ہے، لیکن کہتا ہے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ظاہر کر دیتا ہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، تو اللہ تو جانتے ہیں، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب سے باخبر ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔